ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا، استقامت کو تیری سلام عافیہ۔ ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا، استقامت کو تیری سلام عافیہ، استقامت کو تیری سلام عافیہ۔ دنیا پوچھتی ہے کہ اصل مجرم کون ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب میں حق بات کہنے کی جسارت کی جائے تو سلاسل سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، حسرتیں باپائے زنجیر نظر آتی ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے کے باسی ہیں جہاں کیوں بھی کہنا جرم قرار پاتا ہے اور کیسے بھی کہنا قابل تعزیر گردانا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اپنے عقیدوں اور یقینوں سے باہر نکل کر سوچنا ہی حرام قرار دیا جائے، وہاں کیوں اور کیسے جواب دینا بھی کفر قرار پاتا ہے۔ یقیناً ایسے معاشروں میں خوشبو لگا کر پھرنا شب سیاہ کے دستور کے منافی قرار دیا جاتا ہے۔ جہاں آسماں در آسماں افلاک کی پرتیں ہٹا کر دیکھنا بھی جرم گردانا جائے، وہاں لفظ حرام، کتابیں کافر اور باتیں مشرک سمجھی جانے لگتی ہیں۔ اگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو پھر دنیا سوال کرتی ہے کہ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس جرم کی پاداش میں عقوبت خانوں میں رکھا ہوا ہے؟ آخر ایک نازک اندام عورت نے کون سے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ ہمارے بے حس حکمراں امریکہ سے اس محب وطن پاکستانی عورت کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں؟ بہنا تیری جیل میں روئے رو رو آنسو ہار پہ روئے، بہنا تیری جیل میں روئے رو رو آنسو ہار پہ روئے، اس کے لبوں پر ایک صدا ہے، بن قاسم تو کب آئے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یقیناً اس سوال کے جواب میں اس عفت مآب قوم کی بیٹی کا ہڈیوں کا ڈھانچہ چیخ چیخ کر یہ صدا لگا رہا ہے کہ جہاں میں جب فرضی اور نام نہاد محمد بن قاسم حقیقی راجہ داہر سے ہاتھ ملا لیں تو پھر وطن کی بے گناہ قیدی عورتوں، مردوں اور بچوں کی آزادی تو کیا، زندگی کا سودا کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ تب عافیائیں مجرم بن جاتی ہیں اور راجہ داہر اور ان کے حواری انصاف کا گھلا گھونٹ دیتے ہیں۔ یقیناً اس سوال کے جواب میں وطن کی بیٹی کا زخموں سے چور چور بدن یہ دہائیاں دے رہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ مجرم نہیں ہے، اور امریکہ کے عقوبت خانوں میں مکی اس بیٹی کا جرم امریکہ نہیں ہے، مجرم تو کوئی اور ہے، وہ جن کی دانش، بصیرت اور غیرت کو کرپشن اور بدعنوانی کی نظر بد چاٹ گئی ہے، وہ جن کے ضمیر کی شیروانی اب مصلحت کے ہینگروں میں لٹکی رہتی ہیں، وہ بے حس جو عافیہ کو امریکہ سے رہائی دلانے کے لیے جسمانی طاقت تو کیا، زبانی اظہار کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ یقیناً یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا سچا کردار ہے جس پر جھوٹ کو بھی شرم آتی ہے۔ یہ ایسے عادل و منصف ہیں کہ جن کے کٹہرے میں عدل و انصاف خودکشی کرنے میں ہی اپنی بقا سمجھتا ہے۔ یہ ایسے سیاستدان ہیں جن کے دیس میں سیاست بے سوا کے روپ میں پھرتی ہے۔ بس یہی وہ کردار ہیں جن پر بد کردار بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ افسوس کہ لوگ ان کو ارباب بسط و اختیار کہتے ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ نہ صرف ہمارے اور ہمارے وطن کے مجرم ہیں، بلکہ یہ ایک معصوم بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھی مجرم ہیں۔ ہاں، یہی وہ مجرم ہے، یہی وہ مجرم ہے۔ جغرافیہ استقامت کو تیری سلام عافیہ۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔